تو انشاءاللہ غلطی ہوگی تو تسلیم کر لیں گے نا، بحث نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے اور سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ اگر غلطی ہوگی تو انشاءاللہ تسلیم کر لیں گے۔ اگر غلطی ہوگی تو بعض لوگ زبردستی غلطی مسلط کرتے ہیں، آدمی جان چھوڑانے کے لیے غلطی مان لے۔ نہیں، مگر احسن طریقے سے، یعنی اچھے طریقے سے اس کو مطمئن کیا جائے۔ اگر غلطی نہیں ہے تو نہیں ہے تو تسلیم کرنا یہ بھی غلط ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ مفت کا ثواب ملتا رہے گا جب تک مسجد کے اندر رہیں گے۔ جو ہی مسجد سے خارج ہوں گے یا خارج مسجد جو جگہ ہوتی ہیں عمارت میں، مسجد کی عمارت میں، تو وہاں جاتے ہی یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کرنا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ افطاری آ گئی، روزہ کا ٹائم ہے، مسجد میں ہے، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھانا افطار کرنا اس سے جائز نہیں، اور کھانے پینے افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کرنی، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہذا ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اور کچھ ذکر و درود مثلاً 12 مرتبہ چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد بھلے آپ افطاری کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا نکاح مسجد میں ہوتا ہے اور یہ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہ مساجد میں جمع ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نکاح میں تھوڑی دیر بھی ہوتی ہے، جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے نہیں ہوتے یا اوروں کا بھی نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں لوگ پیچھے بیٹھ کر خالی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مسجد کے ایسے آداب پتہ نہیں ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید سویم میں بھی یہ صورتحال بعضوں کی بن جاتی ہو کہ بعض اوقات مارکیٹ ایریا میں سویم رکھ دیے جاتے ہیں صبح کے وقت، تاکہ جو بازاروں مارکیٹوں میں آئیں وہ سویم بھی اٹینڈ کر لیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایک عام مسلمان کو جو نکاح میں جائے یا سویم میں جائے انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ نکاح میں دولہے سے ملنا ہوتا ہے، سویم میں جس کے یہاں میت ہوئی ہوتی ہے لواحقین سے ملنا ہوتا ہے، تو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس میں مارکیٹ کی باتیں، کاروبار کی باتیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ ان کے لیے بھی مسجد کے آداب بیان فرما دیں۔ مسجد کے آداب ان کے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ شادی میں تو واقعی یعنی کہ شور شرابہ ہوتا ہے، سوئم میں تو نوٹ نہیں کیا ہے کہ سوئم میں کچھ بھی یہ معاملہ تھوڑا سیریس ہوتا ہے، میت کا معاملہ ہوتا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے دنیاوی باتیں کرتے ہوں گے کرنے والے۔ تو فتح رضویہ شریف میں غمز العیون کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں
40 बरस के अमाल को बर्बाद कर देती हैं। फिर हदीसें इसके बारे में ये है कि जो मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं तो मस्जिद में दुनिया की बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। एक रिवायत में ये कि जैसे चौपाया घास खा जाता है, इस तरह नेकियों को ये दुनिया की बातें खा जाती हैं। चौपाया मने ये गाय बकरा ये सब चौपाया कहलाते हैं कि घास खाते हैं ना। तो ये मिसालें दी गई हैं हदीस पाक में, अहादीस मुबारका में। अच्छा, इसी तरह एक हदीस में ये भी मजमून मौजूद है कि क़यामत के करीब लोग मस्जिद में दुनिया की बातें करेंगे, तुम उनके पास मत बैठना, इनको अल्लाह से कोई काम नहीं है। अब ये कितनी बड़ी है लेकिन चोट की बात है हमारे लिए कि एहतिकाफ के नाम पर हम मस्जिद में आए और फिर यहाँ आकर दुनिया की बातें कर रहे हो। तीजे के नाम पर, कुरान करीम की तिलावत के नाम पर, वाज़ो नसीहत दर्स सुनने के नाम पर, अल्लाह की नमाज पढ़ने के नाम पर मस्जिद में आए, फिर दुनिया की बातें करें और ये कह दिया जाएगा इनके पास मत बैठो, इनको अल्लाह से कोई काम नहीं है। ये छोटी मोटी चोट नहीं है, बहुत बड़ी चोट है हमारे लिए। हम अगर समझें तो मस्जिद में तो कुफले मदीना अगर नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? मस्जिद में चुप नहीं रहेंगे तो कहाँ? कब्र में रहेंगे तो कब्र में तो बस जाहिर तो वो बंदा चुप ही होगा देखने वाले के लिए, लेकिन अगर उसको अजाबत हो तो चीख रहा होगा, दूसरे को समझ नहीं आएगी। अल्लाह करीम हमको दुनियावी बातों से मस्जिद में भी बचाए, फजूल बातों से मस्जिद के बाहर भी बचाए। और दुनियावी बात फजूल हो ये जरूरी नहीं है, दुनियावी बात काम की भी होती है ज़ाहिर, लेकिन मस्जिद इन कामों के लिए नहीं बनी कि इसमें दुनिया की बातें की जाए। हलाल कारोबार करना जायज़ काम है, बल्कि अच्छी नीयतों में सवाब का काम भी है। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मस्जिद में कोई ठिया लगा के बैठ जाए, स्टॉल लगा ले, मेरे बाल बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ, सवाब का काम है, अच्छी अच्छी नीयत की हुई है। तो मस्जिद में तो ज़रा मस्जिद को मार्केट तो नहीं बना सकते, मस्जिद मस्जिद है, इबादत की जगह है। तो यहाँ बहरहाल दुनिया की बातें मस्जिद में तीजे वाले भी, शादियों वाले भी और मुअतकिफीन भी, नमाजें पढ़ने वाले भी, इज्तिमा में आने वाले भी, मदनी मुज़ाकरों में तशरीफ लाने वाले भी, कोई भी दुनियावी बातें ना किया करें। मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक तबका है, क्योंकि मेरी मुलाकात हुई है उस तबके के एक सरकर्दा शख्स से, कि मतलब कि वो मस्जिद पर उस एक तासुर ये है या उनकी थ्योरी ये थी कि मस्जिद जो है ना ये मुसलमानों का एक लाइक है कम्युनिटी हॉल है, कि यहाँ पर मुसलमान आते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के हाल अहवाल लेते हैं, बातें करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हॉल के अंदर लोग जमा हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक तबका है जो मस्जिद को इस अंदाज पर लेता है और फिर वहाँ बैठकर दुनिया की बातें, शादी ब्याह की बातें, घर बार की बातें, कारोबार की बातें, एक दूसरे के साथ इस तरह की चीज़ें फीलिंग शेयर करने को, मुझे लगता है शायद वो उसको गलत या बुरा नहीं महसूस करते और हो सकता है कि इसको वो आम भी करते हों। हाल अहवाल की हद तक तो हरज नहीं है, जबकि दूसरों को तकलीफ ना आती हो, कि इसे पता तो चलता है कि कौन नमाज के लिए आया, कौन बीमार है, कौन तंदुरुस्त है, किसके यहाँ कोई गम पहुंचा है, सदका पहुंचा है, इयादत करे, उसकी ताज़ियत करे, उसकी मिजाज पुरसी करे, गमख्वारी, खैरियत से क्या हाल है, आपका बुखार सही हो गया। तो ये वो बातें नहीं है कि जिस पर यानी कि किसी को जहन में भी नहीं आएगा कि ये फजूल बातें कर रहे हैं, ये दुनिया की तो मुसलमानों की दिलजोई की बातें। हाँ, इसमें यह एहतियात जरूरी है कि किसी को तशवीश, नमाज पढ़ने वाले को तशवीश ना हो, सोने वाले को तशवीश ना हो, कोई तिलावत कर रहा है, जिक्र अज़कार कर रहा है, उसको परेशानी ना हो। तो ये होले होले अगर इस तरह की कोई बात करता है जिससे एक मुसलमान की दिलजोई हो रही है, तो यह मुसलमानों के जमा होने की जगह तो है जी, है ना, समझ में तो यह आ रहा है। असल में एक तो जो निगरानी शुरा ने जिसका बताया वो एक सोच वाकई इस तरह की है, लेकिन वो हमारे मुल्क में कम, बाहर ज़्यादा है। लेकिन उनके कम्युनिटी सेंटर अलग से बने होते हैं जिसमें इनकी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो आप पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे शुरू में, जिन बातों से बचने का आप फरमा रहे थे, उनके जहन में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं होता, यानी वो
وہ اس ذہن سے نہیں کہ مسجد ہمارا جو ہے وہ کوئی جمع ہونے کی جگہ یا مسجد میں مسائل حل ہونے کی جگہ، وہ ایک علم ہی نہیں اور ایک بے توجہی ہوتی ہے کہ مسجد میں آ گئے، جاننے والا مل گیا اور اس کے بعد پھر وہ اس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں نہ اس بات کا لحاظ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تشویش میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات وہ اپنے طور پہ سرگوشی میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سرگوشیاں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ قرآن پڑھنے والا پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خاموشی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کان میں باتیں کرنا، ہلکی آواز میں بات کرنا، اس طرح، تو ان کا یہ انداز ہوتا ہے۔ وہ میں سمجھ رہا ہوں اس کا سائیڈ افیکٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے جو نپی تلی بات کی ہے، یہی ہے، صلو علی الحبیب۔ یعنی یہ نہ کہا جائے کہ کسی نے پوچھا کہ وہ آپ کا بخار ٹھیک ہو گیا تو اس کو فتویٰ لگا دیا کہ یہ دنیا کی بات کر لی، گناہ گار ہو گیا، نیکیاں اس کی جل گئی، نعوذ باللہ۔ نیکیاں تو کس کی جلی اور کس کی بچی تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم کسی کو کوئی بھی حکم نہ لگائیں کہ اعتکاف میں جو ہو نا معتکف، جس کی اعتکاف کی نیت ہے، تو ضرورتاً دنیا کی بات کرنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے، مگر شرائط وہی ہے کہ کسی کو تشویش نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ بہرحال یہ کہ قفل مدینہ میں عافیت ہے۔ کفل مدینہ، کفل مدینہ، لگا رہے کاش، کفل مدینہ، لگا رہے کاش، اور جلدی سے نعرہ لگائیں غیبت کے خلاف جنگ، انشاءاللہ۔ لگا رہے گا جو ہے نا یار، اس کو بدل دیں، لگا رہے کاش، کاش، قفل مدینہ لگا رہے کاش، کفل مدینہ، لگا رہے کاش، کفل مدینہ، لگا رہے کاش، کفل مدینہ، لگا رہے کاش۔ صلو علی الحبیب۔ یہ نعمان حیدر ہیں، کیا غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر نام محرم کے ساتھ بیٹھنے میں نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے، کپڑوں پر نظر پڑے گی، اس کے بہرحال میں نے بچنا مشکل ہے، پھر باتیں ہوں گی، تو اس لیے وہ اپنے رستے، آپ اپنے رستے۔ کیا عورتیں اول وقت میں بغیر اذان ہوئے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ تو سکتی ہیں، افضل ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ مسجد کی جماعت ختم ہو جائے تب پڑھیں، لیکن کسی نماز میں ہے نا وہ فجر میں ایسا ہے کہ یہ اول وقت میں ان کے لیے افضل ہے، اب ان کے لیے اذان کا انتظار۔ اذان ہونے کے بعد ہی پڑھیں یہ، اچھا۔ کیونکہ اذان سنت ہے تو اس جی کو ہو جائے، اس کے بعد پھر پڑھیں۔ باقی وہی ہے کہ باقی فجر کے علاوہ باقی نمازیں مردوں کی جماعت ہونے کے بعد پڑھیں۔ البتہ اذان سے پہلے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وہ سنت اذان ہو جانے دی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ ہمارے مسجد امام کی شادی نہیں ہوئی، 33-35 سال کی ان کی عمر ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، تفصیلاً بتائیے۔ تفصیل یہ میں بھی جوانی سے سنتا آ رہا ہوں، جب میری بھی شادی نہیں ہوئی تھی، امامتیں کرتا تھا میں، میرے کو بھی بہرحال میں یہ نہیں کہتا میں سمجھدار تھا، لیکن سمجھدار علماء کی صحبت اور ان کا فیض یافتہ تھا میں، کتابیں بھی، تو بہرحال وہ یہ شرط نہیں ہے شادی ہونا 35 سال ہو یا 25 سال ہو یا 15 سال ہو، شادی شرط نہیں ہے امام کے لیے، کمارا امامت کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اب بھی امام ہیں، شادی نہیں کی، کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ کہ ایسا نہیں ہے، امامت کے لیے شرط نہیں شادی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے بڑے ہمیں کھیلنے سے منع کرتے ہیں، کیا وہ اچھا کام کرتے ہیں یا برا؟
ہمیں کھیلنا چاہیے کہ نہیں کھیلنا چاہیے؟ سے کھیل سے منع کرتے ہیں، یہ آپ نے سوال کرنے میں کچھ ڈنڈی تو نہیں ماری؟ دیکھ لیں آپ، ہو سکتا ہے یہ آپ کو یہ ویڈیو گیم اور یہ جو الٹے سیدھے جو کارٹون کے گیم ہوتے ہیں یہ کھیلنے سے منع کرتے ہوں. تو یہ سوال میں آپ یہ بتائیں کیا کھیلنے سے منع کرتے ہیں؟ اگر اس کھیل کے لیے منع کرتے ہیں جو آپ کا کردار کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے منع کرتے ہیں کہ جو اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لڑکے نہیں ہیں، تو آپ کیا بڑے صحیح کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے پورا سوال کریں کہ کس کھیل سے کیوں منع کرتے ہیں، یا ہر وقت کھیلتے رہنے سے منع کرتے ہیں تو بھی صحیح کرتے ہیں. ہر وقت تو نہیں کھیلنا چاہیے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بڑوں کی مانا کریں، کوئی بھی بڑا ایسا نہیں ہوتا جو بالکل بھی کھیل سے روک کر ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دے کہ تم ہلو بھی مت، یہ ہلنا جلنا اچھل کود کرنا بھاگنا یہ سب کھیل ہی کے تو حصے ہوتے ہیں بچوں کے. بچوں کی مطلب یعنی کہ بچوں کے لیے لگتا ہے ضروری ہے کہ یہ، ورنہ ان کے شاید یہ جوائنٹ ہے نا جام ہو جائے یہ یوں ہی پڑے رہیں تو یہ خواہ خواہ یہ ہلتے ہی رہتے ہیں، اچھلتے رہتے ہیں، پھدکتے رہتے ہیں. بچوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ کبھی ایک جگہ چین سے بیٹھتے کہاں، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، یوں کریں گے یوں کریں گے. تو یہ سب ان کی مطلب یہ ورزشیں ہو رہی ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے کے مسائل پر جو آپ کی کتاب ہے فیضان رمضان، آپ نے کب لکھی؟ اس کی کوئی ہسٹری یا اس کی تاریخ تو مجھے یاد نہیں ہے. لا ادری، یاد نہیں ہوتا ہے، کافی ٹائم ہو گیا. اپنا جامعات المدینہ وغیرہ اس وقت نہیں تھے، دارالفتہ اہل سنت تو بہت بعد میں بنا ہے. یہ بہت پرانی ہے. پھر اس میں ترامیم ہوئی ہیں. فیضان رمضان، اب فیضان رمضان ہی کی بات کر رہا ہوں، شاید یہ بہت پرانی ہے، اس میں ہے پرانی فیضان سنت میں ہے نا. نہیں پرانی فیضان اس میں نہیں ہے. اچھا تو اس بڑی میں ہے، اس میں ہے. اور بعد میں کچھ ترامیم ہوئی، اور اس وقت بھی میرا خیال ہے جامعات المدینہ پتہ نہیں تھے تو دارالفتہ اہل سنت نہیں تھے، یا تھے تو کوئی تفتیش کا پراپر نظام نہیں تھا، یا صرف المدینہ العلمیہ اور میری ترکیب تفتیش کی ہوتی تھی، ایسا ہوگا. پھر ہے ضرور، مطلب فیضان سنت پرانی ہے. فیضان رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، اس کے ہاں کوئی کسٹمر آتا ہے، وہ اپنے گراہک سے کہتا ہے کہ یہ مال بہت بڑھیا ہے. وہ گراہک کہتا ہے کہ آپ کے بغل والا اس ریٹ پر دے رہا ہے، یعنی کہ تھوڑے سے کم ریٹ پر. تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مال گھٹیا ہے، یہ مال بڑھیا ہے. کیا کسی مسلمان کے لیے یہ کہنا کہ اس کا مال گھٹیا، کیا یہ غیبت میں شمار ہوگا کیا، یا پھر یہ جھوٹ میں شمار ہوگا؟ اسے کیسے پتا کہ یہ گھٹیا ہے؟ ہاں بھائی، جھوٹ ہوگا، تہمت ہوگی، غیبت ہوگی، درست ہوگا، کیا ہے؟ اصل میں یہاں واقعی نہیں کہ ہے قابل غور کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کا گھٹیا ہے، تو اس کو پتا کیسے چلا کہ وہ گھٹیا ہے؟ بعض اوقات پتہ ہوتا اور ہے. پتا بھی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اس کی کوالٹی بہتر ہے. لیکن بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے 2 نمبر کا مال، اور یہ گاہک کو بچانا چاہتا ہے کہ یار میرے سے بھلے مت لو، تم ادھر لوگ تو پھنس جاؤ گے. وہ ایسی نیت ہو اس کی. یہ بولتا ہوں کہ ابھی یہ کہ ہم اس سوال کے جواب میں کیا جواب دیں؟ تو یہ مختلف صورتیں ہی بن پائیں گی، اس کی الگ الگ ہی جو صورتیں بنی. جی. یعنی اگر وہ جس کا آپ کہہ رہے مال، وہ تاجر کہتا ہے مال گھٹیا ہے،
اور اگر نیت یہ ہے کہ اس کو بچانا چاہتا ہے واقعی وہ مال گھٹیا ہے یا سیکنڈ ہینڈ کو وہ نیا کر کے وہ ترکیب بنا کر بیچ رہا ہے، ڈیمیج ہے مال اور چور کمپنی کا مال ہے، یا مطلب کوئی بھی اس میں سے خرابی ہے جو گاہک سستا بھی لے گا تو بیچارہ پھنسے گا، اور اس کو ہمدردی کے طور پر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مت لینا، آپ پہلے مجھ سے آپ کی مرضی ہے نہ لیں لیکن یہ کہ وہاں نہیں لینا، وہ نہیں ہے آدمی صحیح بیچتا نہیں ہے۔ تو یہ اگر اچھی نیت سے آپ بتائیں گے، تاجر بتائیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر اس کا مال گھٹیا ہے بھی اور وہ قیمت بھی تو کم لے رہا ہے، تو قیمت کے حساب سے مال تو گھٹیا لفظ ہے نا، یہ آدمی کو جھٹکا دینے والا ہے اور اس کو واقعی برا لگے گا۔ یہ نا اس کو یہ کہیے کہ دیکھو اپنی اپنی چیز ہوتی ہے، مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں، مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں، تو میری جو کوالٹی ہے نا اس کی یہ قیمت بنتی ہے، مختلف کوالٹی ہے، یوں کر کے ایسی بات کرے کہ اگلے کو پتا چلے تو برا نہ لگے۔ اور اگر سیم کوالٹی ہے، سیم کمپنی ہے، سیم چیز ہے، تو پھر اب یہ کہ جھوٹ بول کر اس کا گھٹیا بولنا، تو یہ تو مطلب ظاہر ہے کہ بظاہر تو ایک گناہ بھری گفتگو لگ رہی ہے، وہ سنے گا تو اس کو برا لگے گا۔ اب اس میں یہ تو مثالیں ہیں کہ کسی کی سواری کا، کسی کے لباس کی خامی بیان کرنا، کسی کے مکان کی خامی بیان کرنا، یہ غیبت ہے، جبکہ وہ خامی اس میں ہو۔ تو مال اگرچہ گھٹیا ہے، واقعی گھٹیا ہے، تب بھی بلا وجہ اس کو گھٹیا بولنا، ابھی خدا جانے وہ غیبت کے حکم میں آئے گا یا کیا، یہ تھوڑا سمجھ نہیں آ رہی۔ اس طرح کی باتوں سے کیونکہ اس کی تحقیق آسان نہیں ہے دوسروں کے مال کے حوالے سے، اور جب پتہ چلے گا کہ یہ یوں کرتا ہے تو جو مارکیٹ کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو ایک دشمنیاں، بغض و کینہ پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑوں کی جو صورت بنے گی، اس کو کیسے کور کیا جائے گا؟ یہ تو ہے حقیقت میں کہ لڑتے ہیں، یہ خاربازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پٹواتے ہوں گے، مال اٹھواتے ہوں گے، چوریاں کرواتے ہوں گے، ڈاکے ڈلواتے ہوں گے، بعض ایسے کریمنل مائنڈ کے ہوتے ہیں، ان کو کیا نصیحت کی جائے، تو ڈرتے نہیں ہوتے نا کسی کے باپ سے، وہ تو بولتے ہوں گے چھوٹ میں کہ اس کا مال تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ لوٹنے بیٹھا ہے، کہاں اس کے ہتھے چڑھ رہے ہو، اچھا، بھلے کہیں اور سے لے لو، یہ بھی ایک ٹیکٹ ہوتا ہے، اب میرا مال نہیں اب بھلے یہ رہنے دیں، آپ کہیں اور سے لے لیں مگر اس سے مت دینا، کہ اس سے خاربازی ہوتی ہے، جب یہ کہیں گے تو سامنے والا بھار میں پڑ جائے گا کہ یار آدمی صحیح ہے، کتنا صحیح آدمی بیچارہ، بولتا مجھ سے مت لو، تو اب وہ اس سے لے گا، جیسے بچے کو بولو یہ مت کر تو خاص کر کے کرے گا، الطفل حریص علی ما منع، بچے کو جس کام سے منع کیا جائے اس کا وہ حریص ہوتا ہے، اور یہ مطلقاً بھی ہے، الانسان حریص علی ما منع، بلکہ ہے تو الانسان حریص علی ما منع، میں طفل تو میں ایڈ کرتا ہوں، تو یہ دیکھا ہے میں نے، بچے حریص ہوتے ہیں منع کرتے ہیں تو انسان الانسان حریص علی ما منع، یعنی انسان کو جس کام سے منع کیا جائے اس کو اس کی حرص پیدا ہوتی ہے، کرنے پر مزید اس پر یہ ابھرتا ہے کہ نہیں یہ تو کر رہا ہے مجھے کروں میں، تو یہ بھی ایک ترکیب ہوتی ہوگی اپنا مال بیچنے کی، چھوڑو یار یہ کچرا ہے، سونا ہے، لینا ہے تو لو، بازار دیکھ لو، ساری بازار میں اس دام میں نہیں ملے گا، نہیں آپ رہنے دیں بھائی، آپ نہیں لیں، آپ نہیں سمجھ میں آتا آپ چھوڑ دیں، تو اس طرح کی بارگیننگ یہ بھی شاید ایک ٹیکٹ ہو کہ اس میں گاہک پھنس جاتا ہو، یار اس کو بیچنے کی پرواہ نہیں ہے، لگتا ہے اس کا مال ہے صحیح یار، اور پھر اس کو جا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے پھر خریدنے کے بعد، اور تجارت ویسے چال بازیاں اور چالاکیوں کا بازار تو ویسے ہی زمین کا بدترین حصہ ہے، حدیث میں کہا گیا ہے، اور اب اس دور میں تو یا غوث پاک تو حالات ایسے برے ہو گئے کہ سب سے بڑا جھوٹا دھوکے باز چیٹر بازار میں بیٹھ سکتا ہے، یہ مبالغہ کر رہا ہوں، شریف آدمی بیچارہ اس کو بیٹھے وہ بھگا دیں گے اس کو، تو
बहुत मुश्किल है कि वो इन लोगों से मतलब मुकाबला कर पाए, या तो फिर ये भी इन जैसा हो जाएगा। पूरी पूरी बाजार में दुकानों की लाइनें होती हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो एक ग्राहक अगर एक दुकान पर गया ना, वो बस फोन हो जाएगा, यार ये दाम मैंने बताया है। तो वो इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि अब ये ले तो यहीं से ले और कहीं से ना ले। सब ने बढ़ चढ़ा कर दाम देना है, बताना है, और आखिर वो मजबूर करना है कि उधर ही जाए बंदा। इसकी बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की। वो ऐसे ठग देते हैं ग्राहकों के, वो बेचारे को पानी भी नहीं पिलाते और छुरी पिला देते हैं। अब इंटरकॉम सिस्टम और फोन सिस्टम तो नहीं है, मतलब होता होगा, लेकिन अब ये हो गया है कि अंडरस्टैंडिंग में जानता हूँ कि दुकान का जो आदमी होगा ना, वो जब निकले, मतलब जैसे ग्राहक निकल गया दुकान से बाहर, तो उस दुकान का एक आदमी होता है, वो जब ग्राहक जिस दुकान पर जाएगा ना, वो उसका जो मुलाजिम होगा ना, वो उसको जा जाकर इशारा करता रहेगा कि हमने इसको इतने में किया, हमने इसको इतने में किया, इतने में किया है, तो तुम इससे नीचे ही आना, मतलब ये कि तुम ये नहीं करना, तुम ये नहीं करना। ये आपस की मार्केट की, रिटेल मार्केट की, जो मुझे पता है, ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, मैं अब उस तरफ आऊँगा कि अगर बहुत ही अच्छी खैरख्वाही की नीयत से भी जितने आपने तकाजे बयान किए उसको उसने पूरा भी किया, और एक मुसलमान को किसी दुकान के माल के नुकसान से बचाने के लिए उसने उम्दा तरीन बात कर दी और शरई तकाज़ों के पूरे करते हुए बात कर दी। अब जब ग्राहक उसकी दुकान पे जाएगा ना, तो ग्राहक ने सेम वो बात तो नहीं करनी जो उसने की थी। तो ग्राहक ने उसका कोई ना कोई बात बयान करनी, और वो उसको बेचारे को वो लगेगा कि यार इसने, मतलब लगता है कि मेरे माल के साथ यूं यूं इसने किया है। तो क्या ग्राहक को भी यहां पर अगर कोई ऐसी हमदर्दी वाला जुमला कहेगा, जो कि बहुत मुश्किल ही काम है, तो क्या ग्राहक वो खौफे खुदा वाला होगा जो, मतलब कि क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि झूठ बोलते हैं ग्राहक भी कोई ऐसे मतलब नहीं होते, ग्राहक भी झूठ बोलते हैं। जिसने 200 रुपए की चीज कही है, ग्राहक दूसरी दुकान वाला बोलता है कि पौने 200 रुपए, बोला वो तो 150 की दे रहा था। तो ये उल्टा झूठ बोलते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ग्राहक ही अगर ऐसा ना हो कि दुकानदारों के आपस में झगड़े और लड़ाइयां करवा दे। दुकानदार भी समझते होते हैं ग्राहकों को, इनको पता होता है कि ग्राहक भी झूठ बोल रहे होते हैं, और मुंह भर के झूठ बोल रहे होते हैं, ये भी धोखे दे रहे होते हैं, माल तक सरका लेते, लेते रहते, पैसे भुला देते हैं। ये मतलब ये भी कम नहीं है। यानी भीड़ होगी ना, तो जैसे कि हाँ भाई आपके इतने बनते हैं, अभी तो दिया आपको 1000 का नोट तो दिया, तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे बकिया पैसा आप वापस दे रहे। अब वो परेशान, यार ये 300 रुपए का माल लिया, मेरे 300 रुपए देने के बदले बोलते 1000 का नोट मैंने दिया है, और भीड़ लगी हुई होती है। ये बाद होगा 700 वापस लेकर भी चले जाते होंगे, ये भी करते होंगे। यानी ग्राहक भी, मतलब बसों में टिकट भुलाना, वो पुराना धंधा। ये तो बस में बैठते हैं, मैं कितनी बार टिकट दूं तुमको, ले तो लिया है पैसे तुमने। तो भीड़ में ये इस तरह के धंधे कर रहे होते हैं, होटल में बुला देंगे और मुफ्त खा के निकल जाएंगे। तो ये भी गुनाहगार होते हैं, ग्राहकों को भी इस तरह करना, ये ज़ाहिर है कि गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। सबको तौबा करनी चाहिए, और जिनके हक दबाए हैं धोखा देकर, उनको उनके हक लौटाने होंगे तौबा के साथ साथ। अब ये आपने अभी जो बयान किया, वो अब मैं से दूसरे मौजू की तरफ आ रहा हूं। कोई मोबाइल लूट कर पैसे कमा रहा है, कोई घड़ियां लूट कर पैसे कमा रहा है, कोई मोटरसाइकिल लूट कर पैसे बना रहा है, कोई कार लूट कर, कोई डरा कर, कोई धमका कर, कोई झूठ बोल कर, कोई मिलावट करके, तो कोई सूद के जरिए, कोई रिश्वत के जरिए, तरह तरह के जरिए बना लिए लोगों ने आमदनी आनी चाहिए। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि ऐसे पैसों के बारे में ये क्यों नहीं डरते अल्लाह ताला से कि ये जुल्म करके, ज्यादतियां करके, लोगों को डरा कर, धमका कर मुनशियात का काम करते हैं, नशा व अशिया बेचते हैं, और बाज़ औक़ात तो मतलब कि माज़अल्लाह अजीब व गरीब और बेहया और बेतुके किस्म के कारोबार करते हैं। तो इनको किस तरह, अच्छा इनके घर वालों को पता होता है। ऐसे हो सकता है कि मदनी चैनल पर हमारे साथ देखने सुनने वालों की तादाद हो जिसके बारे में पता हो कि हमारे घर का जो कमाने वाला है ये 2 नंबर का कारोबार करता है, रिश्वत के जरिए आमदनी है, फला के जरिए आमदनी है, लूट मार के जरिए लाता है। वो भी नहीं समझाते होंगे, कई कई घर वाले होते होंगे।
بلکہ اب تو گینگ جو پکڑے جاتے ہیں اس میں عورتیں بھی نکلتی ہیں، پورے پورے گینگ بنے ہوئے ہیں. تو کیسے ان کو سمجھایا جائے گا کہ یار یہ پیسہ کہاں لے کے جائیں گے یہ لوگ؟ کبھی ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں، کبھی ان سے بڑا ڈاکو ان سے چھین لیتا ہوگا. تو یہ رشوت جو لیتے ہیں اس طرح، تو ان کے بڑے بھی شہر میں سوا شہر ہوتے ہیں، یہ ان سے لوٹتے ہوں گے. یہ سب ہوتے ہوتے پھر آخر کار موت آتی ہے. پھر بعض اوقات تو یار بڑی بری موت آتی ہے، شکلیں بگڑ جائیں گی، ان پہ کیڑے جانور یہ نظر آئیں گے. اس طرح کے واقعات بھی کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں. عذاب ہوتا بھی ہے تو ہم کو نظر نہیں آتا، کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے تاکہ مطلب یہ کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. بظاہر حاجی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لیکن ایک عذاب ان کو گھیر لیتا ہے کہ حرام روزی کی وجہ سے. تو بہرحال یہ کہ جو جسم حرام روزی سے پلتا بڑھتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یعنی اس کو جہنم کی آگ جلنے میں مزید وہ حصہ لے گا، یعنی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب میں اس کو آگ میں جلایا جائے گا. جو بدن حرام سے پلے گا بڑھے گا. تو یہ ایک تعداد ہے ان بدنوں کی جو حرام سے پل بڑھ رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ مدینے جائیں گے، حج کرتے رہیں گے ہر سال، سب کچھ کرتے رہیں گے، داڑھی رکھیں گے اور بالکل مذہبی حلیہ رکھیں گے، بات بات پہ اللہ رسول کا نام لیں گے. روزی ان کی حرام ہوتی ہے اور یوں وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اگر رب ناراض ہوا تو. تو اس لیے وہ سب کو ڈرنا چاہیے کہ ایک درہم یعنی وہ حرام جو ہے وہ اس کی ایک روایت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بہت ڈرانے والی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انسان کے یعنی بنی آدم کے پیٹ میں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بنی آدم یعنی آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ، وہ نوالا اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کتنی بربادی ہے حرام کھانے والوں کی. پھر یہ کہ جتنا پیٹ ہے اتنا کھائے گا، جتنا تن ہے اتنا چھپائے گا حرام سے، باقی بال بچے کھائیں گے اور باقی یہ چھوڑ کے مر جائے گا. پلاٹ لیا، پلازا بنایا، پلازے بنائے، ملیں بنا دی، کارخانے بنا دیے، ادھر کاروبار میں لگایا، ادھر کاروبار میں لگایا. جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. اور یہ سارا وبال اب قیامت کے دن اس کے متھے پہ ہے، اس کا حساب بھی نہیں ہے. حرام اگر حرام ہے تو اس کا حساب نہیں ہے، اس کا سیدھا سیدھا عذاب ہے، سزا. حساب تو حلال پر ہے. تو بہت رسک کی بات ہے کہ ایک ذرہ بھی حرام کا چلا جائے. بزرگان دین اتنا بچتے تھے ان چیزوں سے. حضرت سیدنا ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی صوفیہ میں سے ہیں، اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی شہرت زیادہ ان سے، لیکن انہوں نے بھی ان سے فیض حاصل کیا، ان کی کتاب سے قوت القلوب. یہ ان کی کتابیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مجتہد تھے امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ اب تک 100 سے کچھ زائد مجتہدین ہوئے ہیں اسلام میں، یعنی اتنی بڑی ہستی کے مالک تھے یہ ابو طالب المکی، لیکن شہرت اتنی نہیں ہے. یہ قوت القلوب ان کی کتاب مکتبۃ المدینہ نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے، المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا. بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے جیسی کتاب ہے، تصوف پر ہے، بہت پیاری کتاب ہے. دل کی صفائی کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، باطن کی اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے. تو یہ اتنا
مطلب ان کا مقام اونچا تھا اور یہ ایسے محتاط تھے حلال حرام کے تعلق سے، شک کی چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ اب تو شک کی چیزوں سے بچنے کا دور ہی چلا گیا، اب تو ممکن ہی نہیں ہے۔ شبے کی چیزوں سے بھی بچتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک دور گزرا کہ یہ صرف زمین سے خود بخود اگنے والی گھاس کھایا کرتے تھے، جس سے ان کی کھال جو تھی نا وہ سبز ہو گئی تھی، گرین ہو گئی تھی۔ ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری۔ ہم تو یہ کہ کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے۔ اب کسی کو پوچھنا نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک بات بولتا، ہم لوگ تو پرواہ نہیں کرتے نا، کھا رہے ہوتے، موج کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی اپنی شان تھی اور ان کے اپنے تقوی تھے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ شکر بادام تقسیم کرنے کا، انہی کا ہے میرا خیال واقعہ۔ ہاں، شکر بادام انہوں نے کچھ اس طرح کا یاد پڑتا ہے واقعہ ان کا کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو جو ان کے پاس تھے ان سے کہا کہ تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، اگر میں تمہارا زور سے ہاتھ دبا دوں نا تو سمجھنا کہ میرا خاتمہ اچھا ہوا ہے، اور ڈھیلا چھوڑ دوں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر شکر بادام میرے جنازے میں تقسیم کرنا۔ تو ان کا یہ کہ جب آخری وقت آیا تو خادم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، انہوں نے ہاتھ زور سے دبا دیا، یعنی یہ علامت تھی کہ میرا خاتمہ اچھا ہوا ہے۔ یعنی آخری وقت تک یہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا، ہم کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو جیسے بس خلاص طے ہو گیا کہ جنت میں ہی جانا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہمارا ایمان ہی پر خاتمہ ہو، لیکن ڈرنا چاہیے۔ یا اس طرح کا واقعہ ہے ان کا، میں بھول گیا ہوں گا، یہ قوت القلوب کے ابتدا میں جو ان کی سیرت بیان کی گئی نا اس میں مل جائے گا، اس سے ملتا جلتا ہوگا، کوئی بھولا ہوں گا میں۔ ہاں، اس طرح کا ہے واقعہ۔ ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا تو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گانا پیشے ذوالجلال، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام روزی سے محفوظ فرمائے، اور جو غلط کاروبار کرتے ہیں بس اللہ کرے گا ان سب کو اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو۔ یہ واقعہ جو میں نے سنایا وہ صحیح تھا، اب وہ کتاب سے تھوڑا اور مختصر میں سنا دیتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو طالب المکی کی وفات کے وقت یہ ان کے کوئی بزرگ فرماتے ہیں، ابو القاسم بن سرات، کہ میں ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا
اور عرض کی مجھے وصیت کیجیے. فرمایا اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو میرے جنازے پر بادام اور شکر لٹانا. میں نے پوچھا میں یہ کیسے جان سکوں گا؟ فرمایا میرے پاس بیٹھو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو. اگر میں نے پوری قوت سے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا تو جان لینا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوا. ابو القاسم سرات رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا. جب ان کی وفات کا وقت آیا اور روح جدا ہونے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ کو زور سے دبا دیا. چنانچہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ان کی لاش پر بادام اور شکر لٹوائے گئے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے کے گھر والے ایسے ہوا کرتے تھے کہ اگر مرد کام کے لیے اگر گھر سے نکلتے تھے تو گھر کی عورتیں بیٹی وغیرہ اپنے والد صاحب کو یا گھر کے مرد کو کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. ہم بھوک پر صبر کر سکتے ہیں، یعنی ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، لہذا تم حلال ہی کمانا. تو یہ گھر والوں کو بھی اس میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے پتہ ہوتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ نیکی کی دعوت دیں، خواہشات کم کریں، فرمائشوں کا سلسلہ نہ رکھیں اور بس ایک اچھے انداز سے گھر چلانے کی کوشش کریں. مرد کو بھی مجبور نہ کریں کہ وہ غلط آمدنی کی طرف بڑھے، ناجائز کام کاج کی طرف بڑھے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہم سب کو مل جل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہمارے گھر میں رزق حلال اور صرف رزق حلال ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. میرا نام سیدہ عائشہ بی بی ہے. میں ماپوتو موزمبک سے بات کر. بابا جان آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریے اور آپ دعا کریے ہم لوگ آپ کے ساتھ مدینے جائیں. آمین. میرا سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب کے پیچھے وطر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابھی دعائے قنوت یعنی مکمل نہیں کی ہوتی، امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو آیا کیا وہ دعائے قنوت پڑھ کے ہم رکوع میں جائیں یا امام صاحب کی پیروی کرتے ہوئے چلے جائیں؟ رکوع میں چلے جائیں، امام صاحب کے ساتھ پیروی کریں. مدنی منی کی دعا سیدہ کی. ماشاءاللہ اللہ آپ کے سارے خاندان کی مغفرت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے. آپ سب کے صدقے مجھے بھی بے حساب بخشے اور ہم سب کو مدینے میں اکٹھا کرے آقا کے سبز گنبد کے سائے میں. آمین. ماشاءاللہ. حلال روزی کمانے میں کیا ثواب بھی ملے گا اگر یہ صدقہ و خیرات نہ کریں؟ حلال روزی بقدر ضرورت کمائے، حرص نہ ہو اور کوئی اس میں فاسد نیت نہ ہو. ماں باپ کی خدمت کی نیت ہے، بال بچوں کی خدمت کی نیت ہے تو اس کام کے لیے یا راہ خدا میں دوں گا، حج کروں گا، اس طرح کی واقعی اچھی اچھی نیتیں اور یہ کما رہا ہے حلال روزی تو اس میں انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہے. بلکہ ایک روایت میں کہ بعض گناہ بھی ایسے ہیں کہ جو روزی کی تلاش میں آنے والی آزمائشوں کے ذریعے ہی دور ہوتے ہیں. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری نیت بیان کی ہے کہ کمانے کی کہ میں اس لیے کماؤں کہ میں اللہ تعالیٰ گھر والوں کو دوں، ان کی محتاجی دور ہو، یہ سوال نہ کریں، میں بھی سوال نہ کروں. اس طرح کی کچھ نیتیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو ان کی جو ضرورت کی پیسے ہیں وہ دے دوں اور میں دل جمعی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکوں. اب کسی کو دھن ہو جائے، ایک بات ہے کہ میں مسجد بناؤں، اپنے پیسوں سے بناؤں، 1 ٹکا بھی کسی سے چندہ نہ لوں، پھر اس مسجد کا خرچہ بھی میں ہی اٹھاتا رہوں. کیا بات ہے. اب اس کے لیے اب وہ کمانے میں لگ جائے. اچھی نیت یہ تو ثواب کا کام ہے، جبکہ واقعی اچھی نیت ہے، تذبذب دل میں نہیں ہے. قصب کو بابا اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے.
اب اس میں اس کسب میں اور خرابیاں اتنی آ گئی ہیں اتنی کہ بس اللہ کی پناہ. تو پھر بھی یہ تھوڑی ہے کہ وہ حلال کوئی کھا ہی نہیں رہا، سارے حرام کھا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. حلال کمانے والے بھی ایک سے ایک پڑے، ایک سے ایک خوف خدا والے لوگ بھی ملیں گے. گو تعداد کم ہے ان کی، لیکن ہے تو صحیح. الحمدللہ. ایک عورت ہے جسے طلاق ہو گئی، تو کیا دوسری وہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ سوال اسی طرح ہے کہ ایک مطلقہ بہن دوسری بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ہاں بہن کو تو بہن دے ہی سکتی ہے نا، حقدار ہو تو. طلاق ہوئی ہو نہ ہوئی ہو یہ شرط نہیں ہے. پہلے طلاق ہوئی اور حقدار نہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. مطلقہ ہونا کوئی حقداری نہیں ہے، بس کوئی بھی بہن ہے اگر حقدار ہے تو دوسری بہن اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. ہاں سیدہ کو نہیں دے سکتی. میرا نام عظیم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہوم ٹیوشن جو ہم گھر پہ پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم چھوٹی بچیوں کو ہوم ٹیوشن گھر پہ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. چھوٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جوان ہوتی ہے اس کو چھوٹی بچی بولتے ہیں؟ واقعی چھوٹی بچی ہے 4 5 6 سال کی اور اس میں کوئی ایسے آثار نہیں ہے جو بندے کو کشش میں ڈالے تو ان کے تو اپنے احکام ہیں. لیکن جن کے اگرچہ وہ چھوٹی ہو لیکن مراہقہ ہو، اس کے اندر کشش پائی جائے تو پھر اس سے بھی نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی. اس سے بھی بچنا ہوگا ورنہ بندہ فتنے میں پڑ سکتا ہے. جی پڑھانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. والدین ہاں بس احتیاط کریں، مردوں سے نہ پڑھیں. ہاں مردوں کو بھی چاہیے کہ نہ پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو عورت عدت بیٹھی ہوئی ہے وہ ماہ رمضان کا اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جواب ارشاد فرما دیں. کر سکتی ہے کیونکہ وہ گھر ہی میں اپنے کرنا ہے نا. اپنے گھر میں تو جتنی عبادت کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو اعتکافی عبادت ہے. عورت عدت میں ہے، اکیلی گھر میں ہے اور کوئی گھر میں ہے نہیں. شوہر کے گھر میں وہ عدت کر رہی ہے، اب کوئی اور ہے نہیں. اب اگر وہ آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے تو پکانا کرنا یہ وہ تو کیا اسے اجازت ہوگی کہ یہ جو بھی اپنی ضرورت کی چیزیں سحری افطاری کے لیے پکانا کرنا، کچھ صاف صفائی کے معاملات کر لیں، پھر وہ اپنے جگہ پر آ کر بیٹھ جائے؟ اس کی کوئی اجازت مل جائے گی؟ کیونکہ وہ ہے نہیں کوئی اس کے گھر میں اور وہ چاہتی ہے کہ میں بھی اعتکاف کروں. ایسے موقع پر ضرورتاً کھانا لینے لے جانے کے لیے تو معتکف مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے کہ لا کر گھر میں کھائے. کوئی لانے والا نہیں ہے، کوئی سی مجبوری ہے. اب وہ چولہے پر پکانا کر سکے گی؟ یعنی عمومی طور پہ اسے صورت ہوتی نہیں ہے، پکانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے اور پکا کے دے دیتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے اڑوس پڑوس والے بھی جی تعاون کر تو ظاہر ہے کہ یہ تو طبعی ضرورت ضرورت اس ہے. کی. تو اس کی وجہ سے وہیں سبزیاں وغیرہ جو کاٹنی ہے کاٹ لے اپنے اعتکاف کی جگہ پر، اور پھر جا کے پکانے کا کام وہاں پہ کر لے. وہ اگر چولہا بھی ایسا ہے، اب تو چولہے گیس کے چولہے ہوتے ہیں ربڑ کے پائپ پلاسٹک کے. اگر جیسے ممکن ہے کہ اپنی جو مسجد بیت ہے جہاں اعتکاف اس نے کیا تھا، اس کے وہ احکام نہیں ہے جو ان مسجدوں کے جہاں مرد نمازیں پڑھتے ہیں اعتکاف کرتے ہیں. ان مسجدوں سے احکام نہیں ہے، اس کے فرق ہے. تو اگر وہاں چولہا رکھ کر پکانا ممکن ہے، جو کام کرنا ممکن ہے تو وہی کرنا ہوگا. اب جا کر کچن میں نہ کریں. اور اگر وہ صورت بھی نہیں ہے، وہ چولہا فکس ہے، کچن سے اٹھایا نہیں جا سکتا، کوئی ایسا نہیں ہے جو تعاون کرے، تو اب ضرورتاً سبزیاں یہ وہ جو کاٹنے دھونے کا تو وہ مسجد بیت میں ممکن ہے. جو دیر لگانے والے کام ہے وہ مسجد بیت میں کریں. صرف پکانے کا کام وہ اس میں کر لیں، اس چولہے پر کچن میں. اور پک گیا تو اب رکے بالکل نہیں، فوراً وہ برتن میں ڈال کر یا پتیلی ہی اٹھا کر مسجد بیت میں لے آئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل
वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहली रमज़ान मुबारक, फर्स्ट रमज़ान मुबारक बरोज़ पीर सुबह सादिक के वक्त दुनिया में जलवा गर हुए। उस वक्त होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी। मीठे मीठे इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाजरीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाजरीन, सरदाराबाद, फैसलाबाद, मदनी सहरा, लैया, नवाब शाह इज्तिमाई तौर पर शरीक होने वाले आशिकान रसूल, आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें और सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल हो जाएं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाए आप भी दोहराएं। इसकी बरकत से आप सिलसिला आलिया कादरिया में दाखिल होंगे, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल हो जाएंगे। और वो नाज़रीन और हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं। आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ मैं तौबा भी करवा दें, सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आलीशान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अमीर सुन्नत की खिदमत में अर्जी है कि
جو جنت میں نوجوان ہوں گے ان کا قد کتنا ہوگا، اس کے بارے میں برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ تو سنا ہے کہ وہ بابا آدم علیہ السلام کے قد کے برابر جنتی سارے نوجوان ہوں گے، برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جنت میں جو بھی جائے گا، چاہے دنیا میں وہ بچہ تھا یا بوڑھا تھا، سب 30 برس کے جوان معلوم ہوں گے۔ اور قد 60 ہاتھ دیکھ لیں، وہ قد کا ذرا معلومات کر لیتے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے نا گھروں میں اکثر نئے کپڑے رکھے ہوتے ہیں اور ان کی قیمت بھی بندے کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ 2000 کا ہے، یہ 3000 کا ہے، اور بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس زکوٰۃ کی مد میں یعنی کیش نہ دے بندہ، اور وہ کپڑے جو پہلے سے لیے ہوئے ہیں، پہلے سے خرید کے رکھے ہوئے تھے، اپنے لیے رکھے تھے لیکن استعمال نہیں کیے، تو وہ کپڑے زکوٰۃ کی مد میں ایسے بندہ دے سکتا ہے؟ کپڑے، اناج، برتن، ہر چیز جو مال سمجھی جاتی ہے، جو استعمال ہوتی ہے، کام کی چیز ہوتی ہے، جس کی قیمت بنتی ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ کرنسی ہی دینا، یعنی نوٹ دینا ہی شرط نہیں ہے زکوٰۃ میں۔ کپڑے چاہے استعمال کیے ہوئے ہوں چاہے نہ کیے ہوئے ہوں، جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہو وہ مطلب لگانی ہوگی، اور اتنی زکوٰۃ میں وہ دیا جا سکے گا۔ جیسے یہ کپڑا ہے، یہ آپ نے 100 روپے کا لیا، اب آپ نے پہنا تو اس کی قیمت تو گر گئی، استعمال شدہ ہو گیا، سیکنڈ ہینڈ ہو گیا۔ اب بھائی کتنے کا، تو اس کی معلومات کریں کہ یہ کتنے کا ہو گیا، تو بھائی اب تو یہ 25 روپے کا رہ گیا، ایک بار پہن لیا خلاص۔ تو اب یہ کہ یہ 25 روپے جتنی زکوٰۃ دینے میں یہ کام دے گا۔ یہ آپ کو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں دانتوں کی فلنگ کروائی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرما دیجئے۔ دانتوں کی فلنگ، یہ اس پہ غالباً وہ پانی ڈالتے ہیں، پچکاری پانی کی، یہ ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں، تو اگر ایسا کچھ کرتے ہیں اور پانی حلق کے نیچے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر میں نے خود فلنگ کروائی ہے لیکن اب میں بھول گیا ہوں، پانی بھی مارتے رہتے ہیں یہ لوگ، اور وہ اب اس پہ فلنگ میں مارتے نہیں مارتے یہ بھول گیا ہوں میں۔ اگر پانی مارتے ہیں تو یہ نہ کروائیے، پانی نہیں مارتے تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ یہ مسالہ لگاتے ہیں، اس کا ہو سکتا ہے ٹیسٹ وغیرہ یہ حلق کے نیچے چلا جائے، تو حلق کے نیچے اگر چلا گیا تو پھر روزے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ رات کو ہی کروانے میں اس طرح کے کام جو ہے نا منہ کے اندر کے، یہ اسی میں عافیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہ روزے کی حالت میں افطار سے پہلے شوگر کے لیے انسولین پیٹ پہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں انجیکشن چاہے گوشت کا ہو چاہے نس کا ہو چاہے ڈرپ ہو، یہ سب لگا سکتے ہیں۔ تو انسولین کا بھی انجیکشن ہی لگتا ہے، ہاں انجیکشن لگتا ہے انسولین کا، ہاں تو وہ گوشت میں لگتا ہے شاید، گوشت میں نس میں جو بھی، تو انجیکشن لگا سکتے ہیں، انسولین بھی لگا سکتے ہیں۔ میرا نام ہے محمد علی فتاری۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے نا 1.5 لاکھ کا مال ہے، وہ بیچتا ہوں میں، وہ سارا کا سارا قرضے، اگر اس میں کوئی زکوٰۃ وغیرہ نکلتی ہے تو کس طرح نکلتی ہے، مجھے اس کے بارے میں ذرا بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ یہ جب مفتی صاحب چلے جائیں تو زکوٰۃ کے مسائل نہ چلائیں، یہ نازک ہوتے ہیں، ویسے بھی اس وقت اب ظاہر ہے کہ بیٹری بھی سب کی لو ہوتی ہوگی جواب دینے والوں کی، پیچیدہ ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے اور کچھ کا کچھ ہو جائے۔ یہ ہاں اس کو رنگین کرنے کا اگر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے نا، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی خلقت کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اب
बहुत छोटे कद का इंसान होता है, बहुत छोटे कद का इंसान होता है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी फरमान रिसालत नहीं है, ये इसकी वजाहत है। तो बहार शरीयत 16 हिस्सा 454 454 पेज पर से ये रिवायत मैंने आपको पढ़ के सुनाई। तो पता चला कि 60 हाथ लंबा हुआ, 60 हाथ, एक हाथ जो है ना वो आधे गज का होता है तकरीबन, यानी 30 गज। अब गज में भी शायद लोग नहीं समझते, अब मीटर है, तो मीटर गज से थोड़ा सा बड़ा होता है, शायद छोटा होता है, तो अल्लाह जाने। बहरहाल ये कि वो 60 हाथ इस तरह होते हैं। ये उंगली का, बीच की उंगली का जो सिरा है ना, यहां से लेकर ये जोड़ तक एक हाथ कहलाता है। तो ये तकरीबन आध गज या आध मीटर, आधे मीटर, जो तकरीबन है तो वो इसमें भी तकरीबन ही आ जाएगा। तो तकरीबन 30 मीटर या 30 मीटर के आसपास वो कद जो है ना जन्नत में होगा, और सब जवान होंगे, 30 बरस के हमेशा मालूम होंगे, 30 इयर्स। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब इंशाअल्लाह दुआ इफ्तार।